زیان نے پلوشہ کے بازوؤں کو چھوڑا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پیچھے سے پلوشہ شاک سی کھڑی تھی۔ اسے زیان کے ایسے رویے کی بالکل بھی امید بھی نہیں تھی۔ پلوشہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے تم سے خوف آنے لگا ہے؟ نہیں ہے ایسا۔ کیوں نہیں سمجھ رہے تم؟ پلوشہ اٹھی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ دیکھتی ہوں میں بھی کب تک تم مجھ سے خفا رہتے ہو، پلوشہ نے کہا اور اپنے روم میں جا کے لیٹ گئی۔ پریشا یونی جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو دیکھا کسی انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ پریشا نے میسج اوپن کیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ گڈ مارننگ سویٹ گرل، اور نیچے ایان شاہ لکھا ہوا تھا۔ پریشا نے سوچا ایان کے پاس اس کا نمبر کیسے گیا؟ پھر سوچا حیا نے دیا ہوگا، کیا پتا۔ گڈ مارننگ ٹو، پریشا نے ٹائپ کیا اور ساتھ ہی ہارٹ والا ایموجی بھی سینڈ کر دیا۔ پھر خود ہی مسکرا دی۔ ہائے، کہیں میری بہن پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کل سے خود ہی مسکرائے جا رہی ہے، پلوشہ نے روم میں آتے ہوئے کہا تھا۔ تم پھر سے شروع ہو گئی، اور یہ کیا، تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ تم روئی تھی اور نیند بھی پوری نہیں کی ہے تم نے، ہے نا؟ نہیں آپی، روئی نہیں ہوں میں، کیوں روں گی؟ بس رات نیند نہیں آ رہی تھی، دیر سے سوئی ہوں اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ بس کرو، اب تم نے جھوٹ بولنا کب سے شروع کر دیا ہے؟ پلوشہ خاموش ہو گئی۔ تم آرام کرو، رات کو بات کروں گی میں تم سے، اور اپنا کالج بھی سٹارٹ کر دو، ایگزامز بھی ہونے والے ہیں تمہارے۔ جی آپو، پلوشہ نے کہا اور جا کر لیٹ گئی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اب اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ پریشا بھی پلوشہ کو دیکھ کے پریشان ہوئی۔ جب سے پلوشہ آئی تھی اس کا رویہ بدلا بدلا سا تھا۔ فی الحال پریشا کو یونی جانا تھا۔ یونی سے واپسی پر پلوشہ سے بات کرنے کا ارادہ تھا۔ حارث چلو، میں کتنی دیر سے تیار ہوں اور تم ہو کہ پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہے ہو۔ ہاں چلتے ہیں نا یار، بس 5 منٹ میں ایک دوست سے بات کر لوں۔ جلدی بھی کرو یار۔ حارث کب سے ایان کے میسج کا ویٹ کر رہا تھا۔ اتنے میں حارث کے موبائل نے رنگ کیا۔ شکر، حارث نے میسج دیکھ کر کہا تھا۔ ایان نے ایک کیفے کا نام لکھا ہوا تھا اور وہاں بلایا تھا۔ اوکے، حارث نے میسج ٹائپ کیا تھا اور ہانیہ کو لے کے روانہ ہوا تھا۔ ایان نہیں چاہتا تھا کہ ہانیہ گھر میں کوئی تماشا کر بیٹھے، کیونکہ وہ تھی بھی ایسی، اسی لیے ایان نے فی الحال ہانیہ کو کیفے پر بلایا تھا، کیونکہ ایان آج پریشا کے بارے میں بھی ہانیہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہانیہ اور حارث کیفے پہنچے۔ وائٹ کلر کی پینٹ اور اورنج کلر کی شرٹ پہنے، بالوں میں واچ، کلائی میں واچ، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، گلاسز لگائے، وہ اپنے موبائل میں مگن تھا۔ ہانیہ تو دور سے ہی دیکھ کے ایان پر فدا ہی ہو گئی تھی۔ اب چلو بھی، یا بس یہی رہنے کا ارادہ ہے؟ حارث نے تیکھی سی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ ہائے بڑی، ہانیہ نے دور سے اشارہ کیا تھا۔ ایان بھی دیکھ کر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ ہانیہ آگے کو بڑھ کر ایان کے گلے لگی۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، ہاں مگر گھر میں ہانیہ ایسا کرتی تو ایان کی خیر نہیں تھی۔ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بیٹھو تم۔ حارث بھی ایان سے ملا اور تینوں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ پلوشہ ابھی لیٹی ہوئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، آتی بھی کیسے؟ اس کا سکون، اس کا جنگلی انسان تو اس سے ناراض تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے پلوشہ نے اکرم کو کال ملائی، جو کہ پہلی بیل میں اٹھا لی گئی تھی۔ جی میم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میم، آپ بتائیں کیسے یاد کیا؟ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ زیان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ میم سر تو آفس ہے۔ اچھا، اور کوئی خاص بات؟ میں سمجھا نہیں میم۔ مطلب میں نے آپ سے کہا تھا نا زیان کے بارے میں آگاہ کرتے رہنے کا، تو جی میم، ایک بات ہے، آپ گئی ہیں جب سے سر نے پھر سے سگریٹ پینا شروع کر دیا ہے۔ پھر سے مطلب جب سے آپ آئی ہیں سر بالکل چینج ہو گئے تھے، ہنسنا اور غصہ کرنا ان سب چیزوں سے دور، اب پھر ویسے ہی ہو گئے ہیں۔ صحیح ہے، آپ اسے مت بتائیے گا میں نے آپ سے بات کی ہے۔ اوکے میم۔ یار تم نے یہاں کیوں بلایا ہے ہمیں؟ ہم نے تو آج تمہارے گھر آنا تھا نا، ہانیہ نے کہا۔ ہاں، بس وہ مجھے کچھ کام تھا تو میں کیفے آ گیا، سوچا تم دونوں کو بھی یہیں بلا لوں۔ اچھا، پھر کب ملوا رہے ہو اپنے پیرنٹس سے؟ بہت جلد۔ یار ہانیہ، کیسی دوست ہو تم نے ہمارے لاڈلے کو مبارک بات بھی نہیں دی، حارث نے کہا تھا۔ سمجھی نہیں میں کچھ، ہانیہ نے ناسمجھی سے جواب دیا تھا۔ یار کل نا اپنے ایان کی منگنی ہو گئی ہے، اتنا چھپا رستم ہے کہ ہمیں بتایا تک نہیں، حد ہے، ایسے مذاق نہ کیا کرو، مجھے بالکل نہیں پسند، یہ مذاق نہیں ہے، حارث صحیح کہہ رہا ہے۔ اوہ اچھا، واقعی، مطلب یہ سچ ہے؟ ہاں، کل ہی ہوئی ہے۔ واہ، کانگریچولیشنز یار، بہت مبارک ہو تمہیں، ہانیہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تھینکس۔ ایان بھی حیران تھا، اسے ہانیہ کے ایسے رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ حارث بھی حیران سا دیکھ رہا تھا کہ یہ ہانیہ ہی ہے۔ کیا ہوا اب تم دونوں کو؟
اور پک تو دکھا دو یار، کون ہے وہ خوش نصیب جسے تم مل گئے؟ ایان مسکرایا۔ ضرور دکھاتا ہوں، بالکل معصوم سی پرنسس ہے۔ اوہ اچھا، ہانیہ نے اچھا پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں پسند ہے وہ؟ پسند کی منگنی ہوئی ہے یعنی کہ؟ ہاں، پہلے نہیں پتا تھا، اچانک سب کچھ ہوا ہے، مگر مجھے پسند ہے وہ۔ یہ دیکھو اس کی پک۔ ہانیہ نے دیکھا تو اندر تک جل بھن گئی۔ واہ، سو پریٹی۔ اچھا، تم نہ یہ پک میرے نمبر پر سینڈ کر دو، میں بعد میں دیکھوں گی، اگر تمہیں برا نہ لگے تو۔ ابھی مجھے کام ہے۔ حارث پلیز مجھے کی دو کارڈ کی۔ ہاں ضرور، میں نے کر دی ہے سینڈ، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ فرینڈ ہو تم میری۔ حارث نے چابی لی، ہانیہ کو، اور ہانیہ نے گاڑی ہوا میں اڑائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یار یہ کیا تھا؟ ہانیہ نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ حارث نے حیران ہوتے ہوئے ایان کو کہا تھا۔ ہاں یار، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ چل چھوڑنا، ایسا اچھا ہے ویسے بھی۔ چل کچھ آرڈر کرتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اور سنا، باقی سب کیسے ہیں؟ حارث اور ایان اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ہانیہ فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہی تھی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کی کوئی ایسی حالت دیکھتا تو یقیناً خوف کھاتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم صرف میرے ہو، صرف میرے۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرے بارے میں سوچو گے، پھر یہ کیا کیا؟ یہ سب میں نے تمہیں بہت چاہا ہے، بہت بہت زیادہ۔ تم صرف میرے ہو، صرف میرے۔ اور یہ لڑکی جو بھی ہے، اس کا تو میں پتہ لگا ہی لوں گی۔ تم میرے نہیں تو میں تمہیں اس کا بھی نہیں ہونے دوں گی، سمجھے تم؟ تمہیں میرا ہی ہونا پڑے گا۔ ہانیہ پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ پلوشا سوچے جا رہی تھی زیان کے بارے میں، مگر وہ جانتی تھی کہ زیان زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہے گا۔ ہاں، وہ جانتی ہے کہ زیان کی کوئی غلطی نہیں، مگر غلطی تو پلوشا کی بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے منائے اسے، کیسے سمجھائے کہ وہ بھی اسے چاہتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ کیوں نہیں وہ یقین کرتا؟ کیا اظہار محبت ضروری ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتا مجھے؟ اسی سوچوں میں نہ جانے کب پلوشا کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ سہانا موسم تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی بارش ہو جائے گی۔ پریشا اور حیا کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یار آج کتنا اچھا موسم ہے نا، حیا نے کہا تھا۔ ہاں بہت۔ پھر کیا خیال ہے میرے ہونے والی بھابھی جی؟ کیا حیا یار، اب تم پھر سے شروع نہ ہو جانا، اب واقعی میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا نا، اب نہیں کرتی بس۔ حیا نے جلدی سے ایان کو میسج ٹائپ کیا تھا۔ بھائی یونی آ جائے جلدی، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ میں یہاں بیٹھی ہوں اور تم یہی موبائل یوز کرنا شروع ہو گئی ہو، جاؤ پھر۔ اچھا نا، بس رکھ دیا۔ ایان حارث سے باتیں کر رہا تھا، اس نے حیا کا میسج دیکھا تو پریشان ہوا۔ یار حارث، مجھے ذرا کام ہے، مجھے جانا ہوگا، چلو تمہیں بھی ڈراپ کر دوں، پھر کریں گے بات۔ اچھا کوئی بات نہیں ٹینشن والی، تم جاؤ یار، مجھے ایک فرینڈ کی طرف جانا ہے ابھی۔ چل اوکے، ایان نے کہا اور یونی کی طرف روانہ ہو گیا تھا، اور حیا کو میسج کیا، اوکے میں آ رہا ہوں۔ حیا نے میسج دیکھا تو طنزیہ سا مسکرائی تھی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا، خود ہی مسکرا رہی ہو؟ کیا یار، اب میں کیا مسکراؤں بھی نہیں؟ تم اپنی ایکٹنگ نہ شروع کر دینا۔ اچھا اٹھو، چلو چلتے ہیں۔ کہاں؟ ارے چلو تو بتاتی ہوں نا۔ کیا یار حیا، اب تمہارے دماغ میں کیا شیطانی چل رہی ہے؟ صدقے کتنا جانتی ہو تم مجھے۔ ہاں کوئی شیطانی نہیں یار، بس موسم اچھا ہے، تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، پھر میں ڈراپ کر دوں گی تمہیں۔ نہیں یار، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں گھر میں۔ او کم آن یار، تم ابھی بتا دو نا انکل کو، میں کر دوں گی نا تمہیں ڈراپ، پلیز نا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس میں بات کر لوں بابا سے۔ ہاں کرو، میں آتی ہوں۔ حیا جیسے ہی باہر آئی تو ایان کی گاڑی دیکھی۔ ایان حیا کے پاس آیا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ کیا پرابلم ہو گئی ہے؟ او کچھ نہیں بھائی، حیا شاہ ہوں میں، مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ تو پھر مجھے کیوں بلوایا؟ اوفو بھائی، کتنا اچھا موسم ہے، پریشا بھی ساتھ ہے نا، چلتے ہیں گھومنے، آپ بھی بات کر لینا۔ ہاں، کتنی اچھی بہن ملی ہے آپ کو۔ ہے حیا، میری پیاری سی بہن، تم تو واقعی بہت اچھی ہو۔ اچھا بس اب گاڑی میں بیٹھو، میں بلا کر لاتی ہوں اسے۔ اوکے۔ کیا ہوا پریشا کی بات تم نے انکل سے؟ ہاں کر لی ہے۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ یہی تھی، آ جاؤ چلیں۔ کہاں؟ یار اتنا اچھا موسم ہے، ڈرائیو پر چلتے ہیں نا، اور رستے میں گول گپے بھی کھائیں گے، مزے کے۔
तौबा हया, तुम भी ना, चलो भी अब। हाँ चलो, तुम्हारी ही बातें ख़त्म नहीं हो रही। परीशा जैसे ही गाड़ी में बैठी तो अयान को देख के तो शॉक्ड ही हो गई थी। हया ने आगे चुटकी बजाई। क्या हो गया, तुम अब किन ख्यालों में खो गई हो तुम? परीशा होश में आई। यार ये क्या, तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया कि ये भी साथ हैं? कौन ये? हया ने हंसी दुबाते हुए पूछा था। हद है हया, तुम्हें भी ना बस हर बात में मजाक सूझता है। एक तो मौसम ख़राब है, ऊपर से मुझे बारिश पसंद नहीं है। मुझे बारिश से डर भी लगता है। अगर बारिश हो गई तो? क्या तुम्हें बारिश से डर लगता है? सीरियसली? हया ने इतना तेज़ कहा था कि अयान का भी कहकहा गूंजा था। परीशा शर्मिंदा सी हो गई थी और हया की तरफ घूरने लगी थी। बादल ज़ोर से गरज रहे थे। परीशा की तो जान ही निकल रही थी। हया तुम ना ऐसा करो, मुझे घर ड्रॉप कर दो। क्यों यार, कुछ नहीं होता ना। भाई भाई यहाँ गाड़ी रोको जल्दी। अयान ने ब्रेक लगाई। क्या हुआ हया? भाई वो देखे ना सामने गोलगप्पे, मुझे खाने हैं। तो हम होटल चलते हैं ना, हल्की हल्की बारिश भी हो गई है, भीग जाओगे तुम। ओ कम ऑन भाई, कुछ नहीं होता, आ जाए ना आप। परीशा आ जाओ चले। नहीं है यार, तुम जाओ प्लीज़, मेरा दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा या बारिश से डर लग रहा है? अच्छा अच्छा सॉरी। तुम ना चलो, मैं भाई से कह दूंगी, वो तुम्हारे लिए यही ले आएंगे। ठीक है, अब ये ना कहना तुम्हें गोलगप्पे भी नहीं पसंद। परीशा मुस्कुराने लगी। पसंद है मगर मिर्ची कम डलवाना, मुझे ज़्यादा तीखे नहीं पसंद। तुम भी अजीब हो यार, हया ने कहा और रवाना हुई। अयान पहली बार ऐसी जगह पर आ रहा था। अयान ये क्या तुम यहाँ खड़े होके खाओगी? हाँ तो क्या हुआ? भैया 2 प्लेट लगाना गोलगप्पों की और मिर्ची तेज़ रखना। अयान तो हैरान हो रहा था। हया ये क्या कह रही हो तुम? अभी परीशा ने कहा उसे मिर्ची नहीं पसंद। ओहो भाई, आपको बड़ी फिक्र है। ये ले, आप लेकर जाएं परीशा के लिए, थोड़ी बातें भी कर लेना। क्या याद करेंगे? मैं तो यही खाऊंगी भाई। कोई हाल नहीं तुम्हारा, अयान ने कहा और चला गया। परीशा परेशानी से अपनी हाथ मसल रही थी। अयान जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गोलगप्पों की प्लेट रखी और परीशा को कहा, तुम आगे आ जाओ। नहीं मैं यही ठीक हूँ, आप मुझे यही दे देना। नो ऐसे तो नहीं। अयान गाड़ी से उतरा और परीशा के साइड का डोर ओपन किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। कम। परीशा हैरत से देख रही थी। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। परीशा को डर भी लग रहा था। नहीं प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। किससे? मुझसे? नहीं आपसे क्यों लगेगा? मतलब मुझसे डर नहीं लगता। मैंने ऐसे तो नहीं कहा। मतलब लगता है मुझसे डर। ये क्या है भाई, मैं कह रही हूँ मौसम ख़राब है ना। तो क्या हुआ? तो मैं आगे नहीं बैठूंगी। क्यों, जब मौसम ख़राब होता है तो आगे नहीं बैठते? हयान ने मुस्कुराते हुए कहा था। जी हाँ, बिल्कुल नहीं बैठते। ओह अच्छा, किसने कहा? मैंने। अच्छा मैं भीग रहा हूँ, बारिश तेज़ हो रही है, प्लीज़ आ जाओ आप। परीशा ने अयान की तरफ देखा था। मगर ये बारिश, मुझे डर लगता है। अब नहीं लगेगा ना? अब क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब मैं साथ हूँ। परीशा ने अपना हाथ अयान के हाथ में दे दिया। गुड गर्ल। अयान के लबों पे मुस्कुराहट आई थी। परीशा कंफ्यूज हो रही थी। अयान ने परीशा के हाथ पर दबाव डाला, जैसे बताना चाह रहा हो कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। परीशा बाहर आई और बारिश भी तेज़ हो चुकी थी। परीशा अयान के बिल्कुल करीब हो गई और जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठी। अयान ने कहा, देखा कुछ नहीं हुआ ना? अयान बैठा और कहा, ये लो हया ने दिए हैं और हया को देखो कैसे खा रही है, इसे बहुत पसंद है बारिश। परीशा ने कहा, आप नहीं खाएंगे? नहीं मैं बस तुम्हें देखूंगा। परीशा को चुप्पी लग गई थी। उसने जैसे ही गोलगप्पा खाया उसकी आंखों में पानी आ गया। उफ इतनी मिर्ची, मैंने कहा भी था हया को कि मिर्ची ना डालें। एक तो ये लड़की सुनती भी नहीं है। अयान तो बस उसे ही देखे जा रहा था और दिल में कहा, शुक्र है ये बोलती भी है और बारिश का डर तो उसके दिल से अयान निकाल कर ही रहेगा। आप क्या देख रहे हैं? पानी देना प्लीज़। ओह हाँ। परीशा ने जल्दी से सारा पानी ख़त्म किया। अब ठीक हो? अयान ने पूछा। जी जी अब बेहतर हूँ, मुझे नहीं खाने ये। हया आए उसे तो बताती हूँ मैं अच्छे से। ओह तो तुम तो बोलती भी हो। क्या मतलब, आपको क्या लगा मैं गूंगी हूँ? मेरे साथ तो कम बोलती हो ना। तो आपके साथ क्या बोलूँ? वही। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वही जो सब बोलते हैं? सब क्या बोलते हैं? तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे तो नहीं पता। अच्छा फिर भी? मुझे भी नहीं पता। तो फिर आपने क्यों कहा? वैसे ही। उफ आप तो मुझे पागल कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अयान ने कहकहा लगाया था। इतने में बारिश तेज़ हो गई थी और परीशा घबरा गई थी। अयान ने परीशा के हाथ के ऊपर हाथ रखा। डोंट वरी, बस चल रहे हैं, परेशान ना हो, मैं हया को लेके आता हूँ। आप ना जाएं बाहर। क्यों? क्योंकि मैं अकेली हूँ। अकेली कैसे? पूरी कार तुम्हारे साथ है। मतलब आप तो नहीं हो ना? मतलब तुम्हें मैं चाहिए हूँ?
میرا یہ مطلب نہیں تھا. مطلب میں نہیں تو کیا چاہیے؟ میں نے ایسا بھی نہیں کہا. تو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اتنے میں حیا خود ہی آ گئی. چلو بھائی بہت تیز بارش ہو رہی ہے. حیا مسکرانے لگی. پریشا نے اسے گھوری سے نوازا اور پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگی. پریشا جیسے ہی گھر پہنچی وہ آتے ہی اپنے روم میں چلی گئی تھی. پلوشا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور بارش کو دیکھ رہی تھی. تم یہی ہو ابھی تک؟ پریشا نے کہا تھا. پریشا کی آواز سن کر پلوشا ہوش میں آئی تھی. آپ کب آئیں؟ اور ٹھیک تو ہے نا آپ؟ پلوشا نے بے فکر مندی سے پوچھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پریشا کو بارش سے ڈر لگتا ہے. ہاں میں ٹھیک ہوں. ایان اور حیا کے ساتھ گئی تھی باہر. انہوں نے ہی ڈراپ کیا ہے. ہاں واہ جی مزے. کیا کیا باتیں کی؟ ہاں بتایا بھی نہیں. چپی رستم. بابا کو ہاں بتا دیا تھا. ان سے پوچھا تھا پہلے ہم نے. پریشا نے بھی نوٹ کیا کہ جب بھی یوسف درانی کا ذکر کرتی تھی پلوشا کا موڈ آف ہو جاتا تھا. پہلے تو ایسا نہیں تھا. مگر کیا وجہ ہے؟ جب سے پلوشا آئی ہے ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہے؟ پریشا نے پلوشا سے پوچھنے اور بات کرنے کا سوچا تھا. کیا ہوا آپو؟ کہاں کھو گئی؟ ہاں کچھ نہیں. تم آج گئی نہیں بارش میں؟ تمہیں تو بہت پسند ہے بارش. ہاں بس آپو دل نہیں کر رہا تھا. کیا واقعی تم اور بارش میں نہیں جاؤ گی؟ واہ جی کمال ہو گیا. چلو میں فریش ہو جاؤں پھر کرتی ہوں بات. پلوشا نے اکرم کو میسج کیا. زیان کہاں ہے؟ اکرم نے فوراً میسج دیکھا اور جواب دیا. میم گھر پہ ہے اپنے روم میں بند ہے. اوکے میں آ رہی ہوں کچھ دیر تک. زیان کو مت بتانا. اوکے میم. پلوشا تیار ہو گئی. پلوشا نے ریڈ کلر کے پاؤں تک آتی فراک پہنی اور ہائی ہیل بالوں کو جوڑے میں قید کیا اور میک اپ کے نام پر بس مسکارا اور سرخ کلر کی لپسٹک. غضب ڈھا رہی تھی. پریشا باہر آئی تو پلوشا کو دیکھ کے حیران ہو گئی. واہ تم اتنا تیار کس خوشی میں؟ کہاں جا رہی ہو؟ میں زیان کے پاس جا رہی ہوں. جلدی ہی؟ آ جاؤں گی. بابا پوچھے تو بتا دینا کہ اپنے محرم کے پاس گئی ہے. اوکے آپو. مگر شام ڈھلنے والی ہے اور بارش بھی تیز ہو رہی ہے. کچھ نہیں ہوتا آپو آپ ٹینشن نہ لیں. میں آ جاؤں گی. پلوشا کہہ کر چلی گئی اور چابی لے کر گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہو گئی. پیچھے سے پریشا بس کھڑکی میں ہی دیکھتی رہ گئی. ایک کام ہے ڈھنگ سے کرنا. منہ مانگی قیمت ملے گی تم دونوں کو مگر کام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. جی میم آپ ٹینشن نہ لیں. آپ کا کام ہو جائے گا. آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہے لڑکے کی پک میں بھیج دیتی ہوں. مجھے وہ کل تک اسی جگہ پر چاہیے جہاں کا میں نے تمہیں ایڈریس دیا ہے. اوکے میم. کس کو کون سا ایڈریس دے رہی ہو تم؟ ہاں. حارث نے ہانیہ کو فون پہ کرتے دیکھا تو پوچھا. ہانیہ نے جلدی سے فون رکھا اور پکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کچھ نہیں بس وہ فرینڈ آئے گی ایک ملنے بس اسی کو ایڈریس بتا رہی تھی. اوہ اچھا. ہاں تم کب آئے؟ میں تو یہی ہوں. تمہارا ہی دھیان کہیں اور ہے. ارے نہیں. ہانیہ بہانے بنانے لگی. یا بیٹھی علی کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی. اتنے میں اس کے موبائل پر میسج آیا. حیا نے جیسے ہی دیکھا تو علی لکھا ہوا تھا. لو جی. شیطان کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی اور شیطان حاضر. حیا نے جیسے ہی اوپن کیا تو وہ شاک رہ گئی. اس میں حیا کی پکس تھیں جن میں وہ بارش میں بھیگی ہوئی تھی اور گول گپے کھا رہی تھی. اب زیادہ شاکڈ ہونے کی یا کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. علی نے پھر سے میسج کیا تھا. توبہ ہے. مطلب آپ نے کب بنائی میری یہ پکس؟ حیا نے پوچھا. جب تم گول گپے کھانے میں مصروف تھی چھوٹی باربی. حد ہے. مطلب کیا چھوٹی باربی؟ تم چھوٹی باربی اور کون؟ بولتے رہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہی نہیں ہے. حیا نے میسج سینڈ کیا تھا اور اپنی پکس دیکھ کر مسکرانے لگی تھی. تقریباً 1 گھنٹے بعد پلوشا پہنچی. اکرم نے جیسے ہی دیکھا تو جلدی سے گیٹ اوپن کیا. پلوشا نے چھتری اوپن کی اور گھر میں داخل ہوا. صوفیہ آپا نے دیکھا تو جلدی سے آئی اور پلوشا سے ملی تھی. پلوشا صوفیہ آپا سے مل کر اوپر کی جانب چل پڑی تھی. پیچھے سے صوفیہ آپا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی. پلوشا جیسے ہی روم میں گئی زیان وہاں موجود نہیں تھا. پلوشا کو پتہ تھا جنگلی انسان اپنے سیریل روم میں ہی ہوگا. پلوشا روم میں گئی تو روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا. پلوشا روم میں داخل ہوئی اور دروازہ لاک کیا. پلوشا نے جیسے ہی زیان کو دیکھا تو شاک سی رہ گئی تھی. زیان نے بلیک کلر کی پینٹ اور بلیک کلر کی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور بکھلے ہوئے بال، ہلکی بڑی ہوئی بیئرڈ اور زیان کے سائڈ پر ایک تصویر پڑی ہوئی تھی اور بہت سے سگریٹ سلگے ہوئے پڑے تھے اور زیان زمین پہ ٹیک لگائے آنکھیں موندے تھا. زیان کی یہ حالت دیکھ کر پلوشا کو افسوس ہوا تھا اپنے فیصلے پر. پلوشا چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی ہوئی آگے بڑھی اور زیان کے پاس جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی
اور اس تصویر کو اٹھا کر دیکھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت سی عورت تھی اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ پلوشا نے اندازہ لگایا یقیناً یہ زیان اور اس کی موم ہے۔ پلوشا نے تصویر کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھا تھا اور زیان نے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے پکارا تھا، زیان۔ زیان نے اپنے ماتھے پر نرم لبز کو محسوس کیا تو جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ زیان نے جلد سے ہی پلوشا کو دیکھا۔ پہلے تو اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ واقعی پلوشا ہے یا اس کا وہم۔ پلوشا نے زیان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، ایسے مت دیکھو، میں ہی ہوں۔ زیان کو اب یقین آیا کہ واقعی پلوشا ہی ہے۔ زیان نے پلوشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے اوپر سے ہٹایا اور دونوں بازوؤں کو فولڈ کر کے بیٹھ گیا۔ زیان نے جیسے ہی پلوشا کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ لال پاؤں تک آتی فراک اور اف سرخ لب۔ زیان نے اپنے نظروں کا زاویہ بدلا اور پوچھا، کیوں آئی ہو تم یہاں؟ تم سے ملنے؟ اوہ، مجھ پر ترس آ گیا ہوگا، ہے نا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں بول رہے ہو ایسا؟ آخر ایسا کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ تو کیا بولوں؟ اوہ، اب تو میں کچھ بول بھی نہیں سکتا نا، کہیں میری بات تمہیں بری لگ جائے اور پھر تم نہ جانے کون سی سزا دو۔ میں نے تمہیں کون سی سزا دی؟ مجھ سے دور چلی گئی ہو نا، یہ کسی سزا سے کم ہے کیا؟ میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ نہیں ہو تم میرے پاس، نہیں ہو۔ تم نے میرا ایک بار بھی نہیں سوچا نا، چلی گئی تم مجھے چھوڑ کے۔ آخر سوچا تو اپنے باپ کا ہی نا تم نے، کیونکہ وہ تمہیں زیادہ عزیز ہے۔ میرا کیا ہے، میں تو کل بھی اکیلا تھا، آج بھی اکیلا رہ لوں گا۔ تم جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو مجھے میرے حال پر۔ پلوشا بھی ضدی تھی، آج اسے منانے کا عہد کر کے آئی تھی۔ پلوشا اٹھی اور زیان کے برابر میں جا کے بیٹھ گئی اور زیان کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا کر رہی ہوں؟ پلوشا، دماغ خراب نہ کرو میرا، تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے ہی تو آئی ہوں میں آج۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب صاف ہے کہ تم میری لائنز کاپی کر رہی ہو، کیونکہ لائنز تم نے خود لکھی ہے نا، یہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ تم اب مجھے غصہ دلا رہی ہو، یہی تو میں چاہتی ہوں۔ کیا چاہتی ہو اب تم؟ یہی کہ جو بھی غصہ ہے وہ نکال دو تم۔ تمہیں کون سا فرق پڑے گا میرے غصہ ہونے یا نہ ہونے سے؟ فرق نہ ہو پڑتا تو بھی تمہارے پاس نہ ہوتی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ تمہیں وہ اسی لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو؟ تمہیں غصہ بس اسی بات کا ہے کہ میں یہاں سے گئی؟ زیان خاموش رہا۔ اوہ، تو میرے جنگلی انسان کو اس بات کا غصہ ہے؟ زیان نے بس اتنا کہا تھا۔ تو اب کیسے مانے گا میرا جنگلی انسان؟ جب تم واپس آ جاؤ گی، مگر مجھے وہاں رہنا ہے کچھ ٹائم، مگر میں تمہیں یہاں نہیں دیکھ سکتا تمہارے باپ کے ساتھ اس گھر میں۔ میں سمجھ سکتی ہوں، مگر تم ضد کر رہے ہو۔ تم پوری کر دو میری ضد کو، آ جاؤ میرے پاس، پھر تمہارا جنگلی انسان بھی مان جائے گا۔ مگر وغیرہ کی صفائیاں مت دینا پلیز۔ تم مجھے سمجھ نہیں رہے نا، یا سمجھنا نہیں چاہتے؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے تنگ آ چکے ہو۔ ہاں، تنگ آ گیا ہوں۔ تنگ نہیں چاہیے مجھے کوئی بھی۔ چلی جاؤ تم یہاں سے۔ مطلب میرے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں۔ پلوشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ آج وہ جنگلی انسان کو منا لے گی، مگر یا تو زیان نے اس کے دل کو درد تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کے الفاظ پلوشا کو کتنی تکلیف ہوئی تھی زیان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پلوشا اٹھی اور بھاگتے ہوئے باہر کی جانب چلی گئی تھی۔ پلوشا تیز تیز چل رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، رات کا کالا سایہ پھیل چکا تھا اور پلوشا سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ اوپر سے تیز بارش، اور وہ پوری بارش میں بھیگ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی پانی بارش کی بوندوں کی طرح بہہ رہا تھا۔ اکرم نے بھی دیکھا میم کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اکرم زیان کے پاس گیا۔ سر، کچھ مت کہنا فی الحال، جاؤ یہاں سے۔ اکرم، سر وہ میم، میں نے کہا نا اکرم، مجھے کچھ مت کہنا، جاؤ یہاں سے۔ اوکے سر۔ طوفانی بارش ہو رہی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، سنسان سڑک، عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ پلوشا کو پتہ نہیں چلا وہ کتنی دور تک چلی گئی تھی۔ ہائی ہیلز کی وجہ سے پلوشا کے پیروں میں درد ہونے لگا تھا۔ پلوشا نے اپنی ہیلز اتاری اور وہیں چھوڑ کر آگے کی جانب چلنے لگی۔ اس کے دماغ میں زیان کی باتیں اب تک گھوم رہی تھیں۔ ہاں، آ گیا ہوں میں تم سے تنگ، نہیں فرق پڑتا مجھے۔ پلوشا وہیں بیچ سڑک پہ بیٹھ کر رونے لگی۔ زیان اٹھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر کی جانب گیا تو گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اکرم، جی سر، یہ کار یہاں؟ سر وہ میم بنا گاڑی کے گئی ہیں۔ کیا تم نے مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ سر یہی تو بتانے آیا تھا۔ اکرم آگے بولتا، اتنے میں زیان گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ہوا میں غائب کر چکا تھا۔ زیان تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے روڈ کے کنارے درخت کے پاس پلوشا بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔
زیان جلدی سے گاڑی سے اترا اور پلوشا کے پاس گیا تھا۔ ٹھنڈی بارش کی وجہ سے پلوشا کے سرخ لب نیلے پڑ چکے تھے اور ٹھنڈ کے باعث وہ کانپ رہی تھی۔ زیان کو خود پر بے حد غصہ آیا تھا۔ آج بھی اس کی وجہ سے پلوشا تکلیف میں تھی۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ پلوشا اچانک ہی زمین سی آواز سن کر ڈر گئی تھی۔ جب دیکھا کہ زیان ہے پھر وہیں پر بیٹھ گئی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ چلو اٹھو، چلو میرے ساتھ، بارش تیز ہو رہی ہے۔ جاؤ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں جیوں یا مروں؟ میں پیار سے کہہ رہا ہوں اٹھ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ زیان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں چلا جاتا ہوں، پھر یہاں پر بارش کی وجہ سے جانور نکلیں گے، پھر دیکھو کیا ہوگا تمہارا۔ پھر تو یہاں آئے گا بھی کوئی نہیں، سنسان روڈ پر، اوپر سے بارش، تو کیا ہے؟ ٹھنڈ کی وجہ سے پلوشا سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اٹھو جلدی، جہاں تم بیٹھی ہو یہاں سے جانور نکلیں گے، سوچ لو۔ پلوشا سچ میں ڈر گئی اور کھڑی ہو کر چل کر اس کے پاؤں ہونے لگی۔ چل کر اس کے پاؤں میں درد ہونے لگا تھا۔ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اور چل سکے۔ پلوشا کھڑی ہوئی تو لڑکھڑا گئی تھی۔ زیان نے اسے تھاما، برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی وہ۔ کیوں آئی تھی تم یہاں؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ ہاں ہو گئی ہوں پاگل۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ اب، تمہیں ویسے بھی کون سی میری ضرورت ہے؟ ضرورت ہے نا میری جنگلی شیرنی، اسی لیے تو تمہارا جنگلی انسان آیا ہے۔ زیان نے پلوشا کی کمر کو پکڑ کے اسے درخت کے ساتھ لگایا تھا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ ویسے آج تم مجھے گھائل کرنے کی پوری تیاری کر کے آئی ہو، اب میری شدتیں بھی سہنی ہوں گی میری جان کو۔ کیا مطلب؟ پلوشا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ زیان نے اس کے لبوں کو قید کر لیا تھا۔ بارش کی وجہ سے پلوشا کو ٹھنڈ لگ رہی تھی مگر زیان کے گرم لب سے اسے سکون مل رہا تھا۔ زیان کے لمس میں شدت آنے لگی اور وہ اپنی خیال میں ہی مگن بھول چکا تھا کہ اس نازک جان کو آزاد بھی کرنا ہے۔ وہ تو کب سے اپنی پیاس بجھا رہا تھا، خود کو سیراب کر رہا تھا۔ آخر اتنے عرصے تک دور رہا تھا وہ اپنی زندگی سے۔ آخر زیان کو رحم آ ہی گیا تو اس نے پلوشا کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ پلوشا غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور گہرے سانس لینے لگی۔ شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زیان نے پلوشا کی کمر پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور جیسے ہی پلوشا کو اپنی طرف کھینچا، پلوشا بالکل اس کے قریب آ گئی اور اب دونوں میں بالکل بھی فاصلہ نہ تھا۔ زیان نے پلوشا کی گردن پہ اپنے لب رکھے تھے۔ پلوشا کی تو جان ہوا ہوئی۔ پلوشا نے زیان کے کالر کو اپنی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ جنگلی انسان، کیا کر رہے ہو تم؟ کوئی دیکھ لے گا، تم صرف مجھے محسوس کرو، کسی پہ دھیان نہ دو۔ زیان کی گستاخیاں بڑھنے لگی تو پلوشا نے کہا، زیان گھر چلتے ہیں نا؟ یار کتنا ڈسٹرب کرتی ہو تم، کیا ہوا ہے؟ زیان نے پلوشا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہ بارش تیز ہو چکی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہاری سردی ختم ہو جائے گی۔ میں کہہ رہی ہوں نا گھر چلو، کیوں سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ اوکے چلو۔ پلوشا چلنے لگی تو اسے اپنے پیروں میں درد کا احساس ہوا۔ زیان نے دیکھا تو اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بنا اس کی طرف دیکھے چلنے لگا۔ وہ گھر پہنچے تو زیان پلوشا کو ویسے ہی اپنی باہوں میں اٹھائے لے کے آ رہا تھا۔ اکرم کی یا باقی باڈی گارڈز کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ پلوشا کو تو دل کیا شرم کے مارے ڈوب مرے۔ پلوشا نے زیان کے سینے میں اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ روم میں آ کر زیان نے پلوشا کو بٹھایا اور ڈور لاک کیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ تم پاگل ہو؟ سب کے سامنے مجھے ایسے اٹھا کر لے آئے تو کیا ہوا؟ شرم تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری نا؟ بالکل صحیح، تم باہر گئی کیوں تھی؟ وہ بھی اتنی تیز بارش میں؟ غصے میں گئی تھی، مگر تم کو مجھے منانا آتا ہی تھا۔ ہاں تو منا لیا میں نے۔ کب منایا؟ پلوشا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بتاؤ نا۔ ان کے دونوں کے کپڑے اور وہ خود بھیگ چکے تھے۔ زیان نے اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پہ رکھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہا ہوں میں؟ یہ تو تم بتاؤ نا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تم نے شرٹ کیوں اتاری ہے؟ بھیگ گئی تھی اس لیے تو تم چینجنگ روم میں نہیں جا سکتے تھے؟ یہ بھی تو میرا ہی روم ہے، مگر یا تو میں ہوں نا، تو کیا ہوا؟ کیا ہے؟ ایک تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، تم صحیح سے سمجھاتے ہی نہیں ہو۔ اچھا نا، ادھر آؤ تم۔ کہاں؟ میرے پاس۔ لیکن کیوں نہیں آؤ گے تم؟ پھر تم مجھ سے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دو گے۔ مطلب تم نہیں آؤ گی؟ نہیں، سوچ لو، پھر میں خود آ گیا تو تمہیں ہی مسئلہ ہوگا۔ کیا ہے جنگلی انسان، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تم خود آئی تھی نا یہاں، میں تو تمہیں منانے آئی تھی، تو مناؤ، بلا رہا ہوں تمہیں۔ تم ڈر رہی ہو مجھ سے؟ میں کیوں ڈروں گی تم سے؟ تو پھر پاس آؤ۔ نہیں نا؟ اوکے فائن۔ پلوشا بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی زیان کو آگے بڑھتے دیکھا تو پیچھے ہوتی گئی۔ پلوشا نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لیا تھا۔
پھر تم شروع ہو گئے جنگلی انسان۔ یار ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، تم مجھ سے دور جا رہی ہو، تم ایسے ڈری ہو جیسے میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ محرم ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں۔ تم غلط مطلب دے رہے ہو میری بات کا۔ زیان نے بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور واپس مڑا اور صوفے پہ لیٹ گیا تھا۔ تو صحیح مطلب تم سمجھا دو۔ پلوشا خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد پلوشا اٹھی اور زیان کے پاس جا کر اس کے اوپر لیٹ گئی، اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ زیان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا اب تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ کیونکہ مجھے تمہارے پاس ہی سکون ملتا ہے۔ مگر تم تو اچھا نہ، بس تم ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ تو کیا کروں؟ تو کیا پیار کروں؟ میری شدتیں تو تم برداشت نہیں کر پاتی۔ آئی ایم سوری، پلوشا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ کس لیے؟ میں تم سے کچھ کہے بنا یہاں سے چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ تم جتنا مرضی وقت لے سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مطلب تم ناراض نہیں ہوگے پھر سے؟ نہیں۔ زیان نے پلوشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی قید میں کیا تھا۔ تم پھر شروع ہو گئے؟ میرے پاس تو تم خود آئی ہو، میں تو تم سے دور ہی تھا۔ تو نہ جایا کرو نا دور، تو پاس رہا کرو ایسے۔ زیان نے پلوشا کی کمر پر گرفت سخت کی اور اسے بالکل اپنے قریب کیا تھا۔ تم نہیں سدھرو گے، پورے کے پورے جنگلی انسان ہو۔ ہاں ہاں ہاں، زیان نے کہا لگایا تھا۔ اب مجھے جانا ہے۔ کہاں؟ گھر۔ مگر تم ابھی تو آئی ہو۔ ابھی تو نہیں آئی، رات ہو چکی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ماما پریشان ہوگی، انہیں بتا دو تم کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ پلوشا زیان کو گھورنے لگی۔ تم جانا چاہتی ہو؟ نہیں۔ تو پھر نہ جاؤ، تمہارا گھر اب یہی ہے۔ پلوشا نے کوئی جواب نہ دیا اور زیان کے سینے پر سر رکھے آنکھیں مون لی تھی۔ زیان کو پلوشا کے آنسو اپنے سینے پہ جذب ہوتے محسوس ہوئے تو زیان پریشان ہوا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ پلوشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پلوشا، زیان نے پھر پکارا تھا۔ تم نے کہا کہ تم مجھ سے تنگ آ چکے ہو۔ یار تم بھی نا پاگل ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب رونا بند کرو ورنہ پھر سزا کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تم سگریٹ پیتے ہو، پلوشا نے دھیرے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں تو جھوٹ، جب سے میں گئی ہوں تم نے پھر پینا شروع کی ہے۔ لیکن کیوں؟ اب کسی کا ساتھ ہونا تو ضروری ہے نا۔ میں اور میری سگریٹ۔ تم آئندہ سگریٹ نہیں پیو گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ اور تم کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ مجھے نہیں پسند یہ سب اور میں نہیں چاہتی تم دوبارہ سگریٹ پیو۔ آئی سمجھ؟ اور تم پر صرف میرا حق ہے اور جو میں کہوں گی تمہیں ماننا پڑے گا۔ اور اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اکرم نے مجھے پھر بتایا نا کہ، تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کہا تم نے؟ کس نے بتایا تم کو؟ کسی نے نہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ دیکھو پڑی ہے۔ تم نے مجھ پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ کیا کروں، بس رکھنی پڑتی ہے۔ اتنا ہینڈسم ہے میرا جنگلی انسان، نظر تو رکھنی بنتی ہے نا۔ اور ریلی؟ مجھے پیاس لگی ہے، زیان نے کہا۔ میں پانی لا دوں؟ نہیں، مجھے تم چاہیے ہو۔ تو میں تو ہوں نا، مگر ایسے نہیں نا۔ پھر کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں نا۔ زیان نے پھر سے پلوشا کے لبوں کو اپنی قید میں لیا اور اپنی پیاس بجھانے لگا۔ پلوشا کی کمر پہ کچھ سرایت کرتا محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا تو زیان مسکرا رہا تھا۔ گڈ مارننگ مائی لو۔ پلوشا اسے گھورنے لگی۔ گڈ مارننگ ٹو۔ کیا ہوا؟ اٹھتے ہی ایسے دیکھ رہی ہو جیسے بھی کھا جاؤ گی مجھے۔ ہاں، ارادہ تو یہی ہے۔ زیان نے پلوشا کو کمرے سے پکڑ کے اپنے اوپر کیا تھا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ زیان بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور پلوشا زیان کے اوپر تھی۔ اب یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک تو تم مجھے پریشان کرتے رہے، ساری رات بھی نہیں سوئی، نیند بھی پوری نہیں ہوئی اور تم نے اب اٹھا دیا۔ میں نے کب اٹھایا تمہیں؟ امی جو اٹھایا تھا۔ تم خود اٹھی ہو، میں تو بس تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اور جو تم، پلوشا بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی۔ کیا میں؟ بولو بھی آگے۔ کچھ نہیں، چھوڑو مجھے جنگلی انسان۔ نہ چھوڑو، میں تمہارے فیس پہ کاٹی کر لوں گی۔ کر لو، حد ہے، تمہیں تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا نا۔ بالکل، تمہیں آج پتہ چلا؟ نہیں، بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ایک نمبر کے کھڑوس ڈھیٹ جنگلی انسان ہو۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ کھڑوس؟ میں تمہیں کھڑوس لگتا ہوں؟ ہاں، بالکل صحیح سنا تم نے۔ اتنا رومانٹک ہسبینڈ ہے تمہارا اور تمہیں میں کھڑوس لگتا ہوں؟ چلو کوئی نہیں، میں تمہیں اب بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کھڑوس نہیں ہوں۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، پلوشا نے جلدی سے کہا تھا۔ اوہ اچھا، تو پھر کیا مطلب تھا؟ وہ میں کہہ رہی تھی کہ پلوشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ہاں، وہ نا مجھے بھوک لگی ہے۔ جب پلوشا سے کوئی بات نہ بنی تو جو منہ میں آیا پلوشا نے بول دیا۔ اوہ اچھا، پہلے تو میں اپنی تو بھوک مٹا لوں۔ کیا مطلب؟ زیان نے پلوشا کی بات پوری بھی نہیں ہونے دی اور اسے پھر اپنے قید میں لے لیا تھا۔
परीक्षा यूनी जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो परेशान थी पलवशा के लिए। पलवशा ने उसे फ़ोन भी नहीं किया था और आज पता नहीं क्यों उसका दिल भी घबरा रहा था। वो रेडी होकर बाहर चली गई, जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। इरशाद बेगम ने पूछा, बेटा पलवशा किधर है? परीक्षा खामोश रही। रात तो उसने कैसे भी करके बात संभाल ली थी, अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ पूछ रही हूँ मैं, पर परीक्षा क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई हो? मामा वो घर में नहीं है। क्या मतलब कि वो घर में नहीं है? यूसुफ दुरानी ने पूछा था। बाबा वो कल रात शाम से गई हुई है। उसने मुझे कहा कि अगर मामा बाबा पूछे तो उन्हें कह देना कि अपने महरम के पास गई है। क्या ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? इरशाद बेगम ने गुस्से से कहा था। मामा मुझे वो पलवशा ने कहा कि मैंने आपको बता दिया। अब मज़ीद मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे लेट हो रहा है यूनिवर्सिटी के लिए, इसलिए मैं जा रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। परीक्षा जल्दी से उठकर चली गई। और उफ पलवशा, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? यूसुफ देखे क्या कह रही है ये? परीक्षा कहाँ गई है? पलवशा जब से वो आई है उसका रवैया भी कुछ बदला हुआ है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिक्र न करो तुम, मैं मालूम करवाता हूँ, यूसुफ ने कहा और परेशानी से सोच में पड़ गई। यार हिया, कुछ नहीं हुआ ना तंग करो, मैं पहले ही परेशान हूँ। हाँ तो मैं भी वही पूछ रही हूँ ना कि क्यों परेशान हो? यार पता नहीं क्यों दिल घबरा सा रहा है आज। अच्छा ना सोचो, शायद तुम्हारा वहम हो। हो सकता है। वो यूनी से गायब होनी चाहिए, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। सुना तुम दोनों ने? मुझे आज परीक्षा मेरे फ्लैट पर चाहिए। आई समझ तुम दोनों को। जल्दी से अपना काम करो, यूनी से छुट्टी हो गई होगी। जी मैम, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। ओके। हानिया ने फ़ोन रखा और पीछे जैसे ही टर्न किया तो हारिस खड़ा था। हड़बड़ी में हानिया के हाथ से मोबाइल छूट गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हारिस ने नॉर्मली लहजे में कहा था। शुक्र, हानिया ने दिल में कहा। कुछ नहीं, वो बस अचानक ही तुम्हें देखा तो डर गई। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर करते हैं बात। हानिया बोलकर अपने कमरे में चली गई थी। पीछे से हारिस ने जल्दी से अयान को कॉल मिलाई थी। यार है, अब तक ड्राइवर भी नहीं आया, मुझे घबराहट हो रही है। यार ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए होंगे। तुम टेंशन ना लो, मैं कर दूँगी तुम्हें ड्रॉप। नहीं तुम आ जाओ। नहीं तुम जाओ। अच्छा चलो ठीक है, कॉल करना फिर मुझे, हिया ने कहा और चली गई। अभी तक ड्राइवर नहीं आया था। परीक्षा परेशान हो चुकी थी। सब स्टूडेंट्स ना होने के बराबर थे। अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया और इतने में किसी ने परीक्षा के मुंह पे हाथ रखा और उसे गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट की थी। परीक्षा ने घबराते हुए देखा। जैसे ही देखा तो वो शॉर्ट रह गई थी। आप यहाँ कैसे? और ये सब क्या था? कुछ नहीं, बस तुम ज़्यादा ना सोचो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर रहा हूँ। तुम घर से ना निकलना, यूनी से भी कल ऑफ कर लेना। मज़ीद मैं तुम्हें मोबाइल पे बताऊँगा, अयान ने कहा। मगर क्या हुआ? आप इतने परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैंने जो कहा है उस पर गौर करना और ज़्यादा सोचने मत लग जाना, कुछ भी उल्टा सीधा। सब ठीक है। परीक्षा सोच में पड़ गई कि आखिर ये सब क्या हो रहा है मुझे, मगर खामोश रही। अयान ने गाड़ी रोकी और परीक्षा को कहा इधर आओ। परीक्षा ना समझी से उसे देखने लगी। पास आओ थोड़ा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो आप क्यों कह रहे हैं? मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर आओ ना। उफ, एक तो ना आप भी मुझे पागल करके ही रहेंगे। परीक्षा अयान के करीब आई। और पास क्या है बेई, और कितना पास? आपकी सीट पे आ जाऊं क्या? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। परीक्षा थोड़ा और पास हुई। अयान ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा तो परीक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अयान के लबों पर मुस्कुराहट आई। अयान ने परीक्षा के माथे पर अपने लब रखे थे और पीछे हो गया। जाओ अब तुम। परीक्षा हल्का सा मुस्कुराई और घर की तरफ रवाना हो गई थी। अयान तब तक वहीं रहा जब तक परीक्षा अंदर नहीं चली गई। अयान ने सूखा सांस लिया था और ज़यान को मैसेज किया, थैंक यू भाई। हारिस ने हानिया की सब बातें सुन ली थी और अयान को कॉल की थी। अयान ने ज़यान को बताया था। ये सब कुछ ज़यान ने ही हैंडल किया था और इन लड़कों को भी पकड़ लिया था। अब अयान का इरादा हानिया का दिमाग दुरुस्त करने का था।
पलवशा ने गाड़ी पार्क की और अंदर दाखिल हुई तो सामने ही इशरत बेगम खड़ी हुई थी। कहाँ से आ रही हो तुम? हाँ, आवाज़ सुनकर यूसुफ दुरानी भी बाहर आए थे। तुमने सुना नहीं मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे? मैं अपने घर गई थी, वहीं से आ रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? यूसुफ दुरानी ने पूछा था। पापा आप तो प्लीज़ मेरे मसले से दूर ही रहें। अपने महरम के पास गई थी, अपने शौहर के पास। निकाह हो चुका है मेरा। इतने टाइम से गायब नहीं थी, अपने शौहर के साथ रह रही थी और मैं बहुत खुश हूँ। दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो तुम? यूसुफ दुरानी गुस्से से धारे थे। जो भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और चलाना बंद करें। आपकी तरह कोई गुनाह नहीं किया मैंने। निकाह हुआ है मेरा और जब मेरा दिल चाहेगा मैं वहाँ जा सकती हूँ और यहाँ भी मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से आई हूँ। किस गुनाह की बात कर रही हो तुम? यूसुफ दुरानी ने पूछा था। ओह, तो आपको याद भी नहीं? हाँ, कैसे याद होगा आपके लिए तो कोई छोटी सी बात थी ना, किसी की इज्जत को रोदना और बेदर्दी से उसका कत्ल कर देना। आपके लिए तो आम सी ही बात है ना। लेकिन आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी वजह से आप लोगों की गलतियों की सज़ा औलाद को भुगतनी पड़ती है? पलवशा ने कहा और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इरशद बेगम और परीशा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि पलवशा बोल क्या रही है और यूसुफ दुरानी तो ये सब सुनकर परेशान हो चुके थे। यूसुफ दुरानी ने अपने रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक किया और पलवशा की बातों को सोचने लग गए। अरे यान तुम कब आई यहाँ? अभी जब तुमने देखा। अच्छा आओ ना बैठो। मैं बैठने नहीं तुमसे बात करने आया हूँ। हाँ बोलो, तुम क्या चाहती थी परीशा के साथ? हाँ बोलो, तुम क्या करना चाहती थी परीशा के साथ? क्या मतलब तुम्हारा? वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आया ने अपनी पॉकेट से गन निकाली। हानिया के तो पसीने छूटने लगे। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे बताओ, अब तुम परीशा को क्यों किडनैप करना चाहती थी? ओह, तो तुम्हें पता चल गया? मारना चाहती हूँ मैं उसे। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ हो गया है दिमाग ख़राब मेरा। तुम्हें मैं चाहती हूँ पागलों की तरह। मैंने चाहा तुम्हें इतना प्यार किया और करती हूँ और तुम। हा हा हा। हानिया पागलों की तरह हंसने लगी थी। तुमने इतनी आसानी से उस परीक्षा से मंगनी कर ली और तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा होने दूंगी? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, पर मैंने तुम्हें सिर्फ अच्छा दोस्त समझा था। तो क्या लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते थे हम? पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ओह, मुझे तुम जानते हो, इतना टाइम हम साथ रहे, मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स पैदा नहीं हुई? और वो 2 टके की कल की आई हुई लड़की, उसके लिए तुम्हारे दिल में जज्बात पैदा हो गए? वाह, जुबान संभाल कर बात करो। उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं, समझी तुम? ओह, मगर तुम कब तक बचाओगे उसे? मैं उसे मार ही दूंगी। हाँ हाँ हाँ, तुम अगर मेरे नहीं हो सके तो मैं उसका भी नहीं होने दूंगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अगर परीक्षा को कुछ हुआ तो तुम्हारा मैं वो हशर करूँगा जो तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि लंदन वापस चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अगर ना जाऊँ तो ये सारी की सारी गोलियाँ तुम्हारे अंदर उतार दूंगा मैं। हिम्मत है इतनी कि मुझ पर गोली चलाओ तुम? चलाओ, चलो जल्दी मारो, चलाओ गोली। अगले ही पर फायर की आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। हारिस भागता हुआ आया तो देखा गोली हानिया के बाजू को छूकर गुजरी थी। हानिया के बाजू से खून पानी की तरह बह रहा था। इस बार तो मैंने छोड़ दिया तुम्हें, मगर आइंदा निशाना नहीं चूकेगा मेरा, समझी तुम? हारिस उसे लेकर जाओ, इसके बाद तुम दोनों की रात की फ़्लाइट है। मुझे ये लड़की यहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? अली, आज ये काम हो जाना चाहिए। आज बहुत बड़ी डील फाइनल की है यूसुफ ने हामिद शेख के साथ। हामिद शेख का तो पता ही है, अगर उसकी डील में कुछ गड़बड़ हुई तो दूसरे मुल्क में ही रह कर क्या क्या कर सकता है, इस बात का अंदाज़ा तो यूसुफ को भी हो गया होगा। बस अब बहुत हो गया, आज हमें इस काम को भी अंजाम दे ही देना होगा। चल ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। मैंने तो तुझे पहले ही ऐसा करने को कहा था। हाँ, मीटिंग के बाद चलते हैं। यूसुफ दुरानी परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पलवशा को क्या हो गया है। उसे सब कुछ कैसे पता चला, किसने बताया, और आखिर कौन है जिससे पलवशा का निकाह हुआ है? सोच सोच के यूसुफ का सर फटने लगा था। कुछ सोचते हुए यूसुफ ने अपना मोबाइल निकाला और आयशा को कॉल मिलाई थी। आयशा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आराम कर रही थी। इतने में उसके मोबाइल की बेल बजी थी। आयशा बेगम ने जैसे ही देखा तो कोई अननोन नंबर था। कुछ सोचते हुए आयशा बेगम ने कॉल उठाई। हेलो। यूसुफ की भारी आवाज़ उभरी थी। आयशा बेगम परेशान हो गई। अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पूछने के लिए कॉल की थी।
کیا پوچھنا ہے؟ یہ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ جیسے تم بہت شریف ہو، تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں تو میں نے کچھ نہیں کیا، آئی سمجھ؟ گناہ تو تم نے کیا، میں تمہارے ساتھ اس میں شریک نہیں تھی۔ اوہ، تو تم نے کچھ نہیں کیا؟ واہ جی، ہاں بالکل، تم نے جو گناہ کیا ہے میں اس میں تمہارے ساتھ شریک نہیں تھی۔ تم نے ایک معصوم کی جان لی ہے، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب کرنے کے لیے بھی تم نے ہی کہا تھا مجھے۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم آسیہ کو جان سے مار دو۔ میں نے صرف یہی چاہتی تھی کہ آسیہ یوسف کی زندگی سے چلی جائے۔ اس لیے تم سے بات کی تھی میں نے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ تم اسے مار دو، اور تمہاری یہ بات میں نے اپنے دل میں ہی دفن کی، آج تک کسی کو بتا بھی نہیں سکی، اور تم بتا نہیں پاؤ گی، کیونکہ اگر تم نے کبھی مجھے پھنسوایا تو تم بھی پھنسو گی۔ فون کیوں کیا ہے تم نے؟ عائشہ بیگم نے تیکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ میری بیٹی کو سب پتہ چل گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کیسے، کیونکہ اس بات کا تو تمہیں ہی پتہ تھا، اور مجھے تیسرا کوئی نہیں ہے جسے اس بارے میں علم ہو۔ تو میری بیٹی کو یہ سب کچھ تم نے بتایا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں کیوں بتاؤں گی اسے؟ اور خوش فہمی ہے تمہاری کہ اس بات کو صرف اور صرف میں اور تم ہی جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کوئی تیسرا بھی ہے جسے سب پتہ ہے، سب کچھ، ہر ایک بات سے آگاہ ہے وہ۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہوں میں۔ کون ہے وہ؟ زیان شاہ، آسیہ کا بیٹا زیان، اسے سب معلوم ہے۔ ایک اور بات، زیان کو بھی میں نے کچھ نہیں بتایا، اسے پہلے سے ہی سب معلوم ہے۔ میں نہیں جانتی کیسے، اور آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ یوسف درانی نے فون رکھا اور سوچنے لگے۔ تو کیا یہ سب زیان نے کیا ہے؟ میری بیٹی کو بھی زیان نے کڈنیپ کیا تھا، اور سارا سچ بھی اسی نے بتایا ہے؟ یوسف درانی کو اب سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ کہیں میری فیکٹری کے پیچھے بھی تو یہی نہیں تھا؟ اگر ایسا ہے تو زیان ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اسے رستے سے ہٹانا ہی ہوگا۔ یوسف درانی نے وسیم کو فون کیا۔ جی سر، وسیم، زیان شاہ کا پتہ لگواؤ، مجھے کسی بھی حال میں چاہیے۔ میر شاہ کا بیٹا؟ وسیم نے پوچھا تھا۔ ہاں وہی۔ سر خیریت؟ ہاں خیریت ہے وسیم، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اور ہمارے کام کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں پتہ کرواتا ہوں، اور حامد شیخ کی ڈیل بھی آج وہاں پہنچ جانی چاہیے، ورنہ اس کا پتہ ہے تمہیں دماغ خراب ہی رہتا ہے، اس لیے رسک لینا ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ سیکیورٹی کو بڑھا دو، مال حفاظت سے ٹرانسفر کروانا ہے۔ جی سر، آپ ٹینشن نہ لیں، میں پتہ کرواتا ہوں زیان شاہ کا بھی۔ عائشہ بیگم رو رہی تھی۔ وہ اس گناہ میں شریک نہیں تھی جس میں اسے یوسف نے گھسیٹ لیا تھا۔ وہ صرف آسیہ کو میر شاہ کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ خود میر شاہ کو بے حد چاہتی تھی، اور محبت میں انسان خود غرض بن جاتا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یوسف آسیہ کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس رات جب عائشہ وہاں پہنچی تھی، تب تک یوسف درانی اسے مار چکا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے عائشہ بیگم سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ عائشہ بیگم نے کئی بار سچ بتانے کی کوشش کی، مگر یوسف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ چپ رہی۔ اس رات زیان نے عائشہ بیگم کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس سے نفرت کرتا تھا، بے حد نفرت، اور یہ بات عائشہ بیگم بھی جانتی تھی، مگر وہ بے بس تھی، کچھ نہ کر سکی اپنی محبت کے آگے۔ پریشہ روم میں داخل ہوئی تو پلوشہ کھڑکی میں کھڑی ہوئی تھی۔ پلوشہ، یہ کیا طریقہ تھا بابا سے بات کرنے کا؟ اور تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا کیا بولے جا رہی تھی؟ کس کا قتل؟ یہ کیا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں پتہ نا، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ ہاں تو بتاؤ مجھے، آخر چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ آپ کو پتہ ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے وہ کون ہے؟ اور ابھی بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ زیان شاہ۔ کیا؟ پریشہ نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ زیان شاہ میر شاہ کا بیٹا ہے، مطلب وہی ایان کا بھائی؟ ہاں وہی۔ تو اس نے تم سے زبردستی نکاح کیوں کیا، اور تمہیں کڈنیپ کیوں کیا تھا؟ بدلہ لینے کے لیے؟ سمجھی نہیں میں، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیسا بدلہ؟ کیا ہوا ہے؟ آپ آئیں یہاں بیٹھے، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ پریشہ بیڈ پہ بیٹھ گئی اور پلوشہ اسے بتانے لگی۔ دو نقاب پوش اپنا کام کر چکے تھے، اب وہ دونوں باہر نکل کر ہوا کی مانند اس جگہ سے غائب ہو چکے تھے۔ جنگل میں پہنچ کر انہوں نے اپنی بائیک روکی اور اپنا ماسک اتار کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ہو گیا کام، اب تو خوش ہونا؟ علی نے کہا تھا۔ ہاں، اس کے سارے کالے دھندے برے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچا کر اندر تک خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اور تم نے حامد شیخ تک یہ بات پہنچا دی ہے؟ زیان نے پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے سب سے پہلے اسے کال کر کے آگاہ کیا تھا۔ گھر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں رکنا مناسب نہیں ہے فی الحال۔ اور پھر وہ دونوں ہوا کی طرح غائب ہو گئے۔ وسیم نے جلدی سے یوسف درانی کو کال کی۔ کیا ہو گیا ہے وسیم، خیر تو ہے نا؟ نہیں سر، بہت بری خبر ہے، پوری فیکٹری میں آگ لگ چکی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سارا مال سب کچھ جل کے راکھ ہو چکا ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟
ہوش میں تو ہو نا؟ سر میں صحیح کہہ رہا ہوں، جلدی پہنچے آپ، یوسف دورانی نے کہ فون رکھا اور روانہ ہوئے تھے۔ آدھے گھنٹے میں یوسف دورانی وہاں پہنچے تو وہاں کی حالت دیکھ کر تو جیسے ان کے سر پر پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ وسیم، کیا ہے یہ سب کچھ؟ کس نے کیا ہے سر؟ سر، ابھی دونوں پوشوں کو دیکھا گیا تھا، انہیں پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ دونوں تو کسی جن کی طرح غائب ہو گئے۔ یوسف نورانی تو سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ سر ٹینشن نہ لے زیادہ۔ وسیم، یہ تم کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو، اندازہ بھی ہے تمہیں کہ اب حامد شیخ کیا کرے گا؟ زندہ نہیں چھوڑے گا وہ سب کو۔ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو تم؟ اب ہم کیا کریں گے؟ اتنے میں یوسف دورانی کے موبائل کی رنگ کرنے لگی۔ یوسف نے جیسے ہی دیکھا تو حامد کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اب کیا کروں میں وسیم؟ کیا کہوں اسے؟ سر، آپ کال اٹینڈ کر لیں، فی الحال بات کر لیں ورنہ اسے شک ہو جائے گا، پھر دیکھتے ہیں کرتے ہیں کچھ۔ یوسف کو وسیم کی بات ٹھیک ہی لگی۔ یوسف نے کال اٹینڈ کی۔ برخوردار، کہاں ہو؟ آج کا مال تو ٹائم پہ پہنچ جائے گا نا؟ حامد شیر نے تنزیہ سا کہا تھا۔ جی باس، آپ فکر نہ کریں، یوسف دورانی نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر آواز نہ آئی۔ یوسف نے دیکھا تو کال کٹ چکی تھی۔ یوسف نے دل میں کہا شکر، مگر وہ نہیں جانتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ ختم کر دو یوسف دورانی کو، غدار ہے وہ، اس نے حامد شیخ کے ساتھ غداری کی ہے، ہمارا کروڑوں کا نقصان کیا ہے، اسے سبق بھی تو ملنا چاہیے نا؟ حامد شیخ نے تنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ جی باس، کام ہو جائے گا، کام آج ہی ہو جانا چاہیے، امید ہے اچھی خبر سننے کو ملے گی، حامد شیخ نے کہا اور فون رکھ دیا۔ پریشا تو شوق سی بیٹھی ہوئی تھی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پلوشا، تمہیں یہ سب کچھ زیان نے بتایا؟ جی آپو، بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دروازے پہ کھڑی عشرت بیگم ساری باتیں سن چکی تھی، ان کے آگے تو جیسے دنیا ہی گھوم چکی تھی۔ وہ مشکل سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور رونے لگی۔ پلوشا اور پریشا دونوں ہی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ انہیں عشرت بیگم کے ہونے کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ کیسا ہے حارث؟ ایان نے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تم کیسے ہو اور پہنچ گئے تھے خیریت سے؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہانیہ کیسی ہے یار؟ میں نے غصے میں اس پہ گولی ہی چلا دی تھی، ٹھیک ہے اب وہ؟ ہاں یار ٹھیک ہے، میں بھی حیران رہ گیا جب تو نے اس پہ گولی چلائی تھی، بس یار وہ بول ہی اتنا رہی تھی، میں غصے میں تھا اور پارا ہائی ہو گیا۔ چل چھوڑ اب ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ڈیڈ کے سامنے بڑی مشکل سے بات سنبھالی ہے میں نے۔ اچھا نا، اب خیال رکھنا اس کا اور اس پر نظر رکھنا، وہ دوبارہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر لے۔ ہاں تو ٹینشن نہ لے۔ عشرت بیگم کی طبیعت کچھ ناساز سی جب سے باتیں سنی تھی، اس لیے وہ دعا کھا کر سو رہی تھی، اور پریشا کا بھی سر درد کر رہا تھا، وہ بھی سو رہی تھی۔ پلوشا کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ اکثر ہی وہاں بیٹھا کرتی تھی جب وہ اداس ہوتی تھی۔ پلوشا نے زیان کو کال ملائی، جو کہ پہلی ہی بیل پہ زیان نے ریسیو کر لی تھی۔ پلوشا خاموش رہی۔ وہ تو میری وائفی کو یاد آ رہی ہے میری۔ کیا ہوا آج میری جنگلی شیرنی کو؟ کچھ نہیں، کچھ بات کو لے کر پریشان ہو؟ زیان نے پوچھا تھا۔ بس دل سا گھبرا رہا ہے، جیسے آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ برا تو ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے تمہارے باپ کی فیکٹری کو آگ لگا دی ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور کون سی فیکٹری کی بات کر رہے ہو؟ اسی فیکٹری کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ تمہارا باپ سپلائنگ کرتا ہے ڈرگز وغیرہ کی، دوسرے ممالک میں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر؟ ہاں ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بتا رہا ہوں۔ تم بابا سے بدلہ لینے کے لیے سب کر رہے ہو نا؟ نہیں، اس میں بدلے کی کیا بات ہے؟ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے۔ چھوڑو، تم بتاؤ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، لگ نہیں رہا مجھے، بس ویسے ہی دل اداس ہے۔ میں آ جاؤں؟ میں سیریس ہوں جنگلی انسان، پلوشا نے اداسی سے کہا تھا۔ اوہ ظالم، کیا ہوا؟ پتہ ہے کتنا مس کر رہا تھا میں جنگلی شیرنی کو۔ تم بھی نا؟ کیا میں بھی نا؟ پاگل ہو بالکل۔ ہاں بس تم نے کر دیا ہے۔ میں نے کب کیا؟ تم نے مجھے پاگل کر دیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اچھا بس اب تم مجھے پاگل نہ کرو۔ کتنی ظالم بیوی ہو میری۔ اب کیا ہوا؟ میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ ٹھیک تو ہو؟ کس حال ہو تم؟ حال کیا پوچھوں؟ میرے دل سے پوچھو نا، کتنا یاد کرتا ہے تمہیں، تمہارے بنا کتنا اداس ہو گیا ہے۔ اچھا جی، تو تمہارا دل بھی باتیں کرتا ہے؟ تم کر کے تو دیکھو۔ عشرت بیگم کی چلانے کی آواز آئی تو پلوشا بھاگتی ہوئی باہر گئی تھی، اور باہر کا منظر دیکھ کر تو پلوشا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ یوسف دورانی نیچے بے جان لیٹے ہوئے تھے، گولیوں کے نشان صاف واضح ہو رہے تھے۔ بابا، پلوشا اتنا تیز چلائی تھی، زیان بھی پریشان ہوا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ بابا اٹھے نا۔ بابا کیا ہوا؟
मामा क्या हुआ है उन्हें? उठ क्यों नहीं रहे हैं बाबा? पलवशा पागलों की तरह चिल्ला रही थी। शोर सुनकर परीशा भी नींद से उठी और जैसे ही बाहर का मंजर देखा तो वो तो वहीं बैठ गई। इतने में ज़यान और अली घर में दाखिल हुए और यूसुफ दुरानी की हालत देखकर शॉक्ड ही रह गए थे। ज़यान ने यूसुफ दुरानी की दम्स चेक की जो कि मध्यम सी चल रही थी। ज़यान ने अली की तरफ इशारा किया और जल्दी से यूसुफ दुरानी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकले। बॉस, काम हो गया है। हामिद शेख के आदमी ने हामिद शेख को इत्तला की थी। उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे। अच्छा हुआ साला मर गया, हमसे गद्दारी करने चला था। कहाँ है उसकी लाश? बॉस, उसके घर फेंक दी थी, अब तक तो मर भी चुका होगा। शाबाश। मीर शाह, आयशा बेगम जैसे ही उन्हें पता चला था वो सब हॉस्पिटल दाखिल हुए थे। ज़यान ने फ़ोन करके ऐयान को आगाह कर दिया था पहले ही। आयशा बेगम आगे बढ़ी और इरशद बेगम से मिली। इरशद बेगम आयशा के गले मिलकर रोने लगी। परीशा की भी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो भी हॉस्पिटलाइज थी। वो तो यूसुफ दुरानी की हालत देखकर अपने होश से बेगाना हो चुकी थी। एक तरफ यूसुफ दुरानी की टेंशन, ऊपर से परीशे। यूसुफ दुरानी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा चुका था। अब तक डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं कहा था। पलवशा बस एक जगह खड़ी हुई थी, ना किसी से बात कर रही थी, ना किसी की तरफ देख रही। हालत को समझ सकता था, कई बार बात भी की, मगर पलवशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। भाई, परीशे कहाँ हैं? ऐयान ने ज़यान से पूछा था। वो साथ वाले रूम में है, ज़्यादा टेंशन ना लो, बस थोड़ा घबरा गई थी, ज़्यादा मसला नहीं है। ठीक है, मैं मिल के आता हूँ। और अंकल को क्या हुआ है? बताया तो ये था यार, गोलियां लगी हैं। वो तो शुक्र है हम टाइम पे पहुँच गए, उन्होंने हॉस्पिटल ले आए। अब देखो आगे क्या होता है। ऐयान ने कहा और परीशा के पास चला आया। परीशा स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे लेटी हुई थी। ऐयान के आगे बढ़ा और परीशा के पास बैठा था। तो परीशा ने मंदी मंदी सी आंखें खोली थी। कैसी तबीयत है अब? ऐयान ने पूछा था। ठीक हूँ, बाबा कैसे हैं? परीशा ने धीमी आवाज़ में कहा, जो कि ऐयान मुश्किल ही सुन पाया था। अब ऐयान भी क्या बताता यूसुफ दुरानी के बारे में, डॉक्टर्स ने ही अभी तक कुछ नहीं बताया था। ठीक है अंकल, टेंशन ना लो तुम, ऐयान ने झूठ बोला था। चलो तुम भी आराम करो, ऐयान ने कहा था। परीशा ने उससे अपने बाजू हाथ का दबाव ऐयान के हाथ पर डाला, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। फिक्र ना करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, सो जाओ तुम, ऐयान ने कहा और परीशा के पास बैठ गया। परीशा ने भी सुकून से आंखें मूंद ली थी। 2 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए थे। ज़यान आगे बढ़ा। देखिए, पेशेंट की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। एक गोली उनके कंधे पर और दूसरी सीने पर लगी थी, लेकिन अब वो ख़तरे से बाहर हैं। 24 घंटों में उन्हें होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो कोमे में भी जा सकते हैं, डॉक्टर कह के चले गए थे। डॉक्टर की पहली बात सुनकर इरशद बेगम को तो जो हौसला हुआ था, वो आखिरी बात को सुनकर वो भी ख़त्म हो चुका था। इतने में नफीसा और शावेज़ भी दाखिल हुए थे और फिर नफीसा इरशद बेगम से मिली। भाभी, क्या हुआ है भाई को? क्या कहा डॉक्टर्स ने? कैसे हुआ ये सब? डैड, रात होने वाली है, आप सब को लेकर घर जाएं। किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया। मैं, अली और ऐयान हैं यहाँ पर, ज़यान ने मीर शाह को कहा था। चलो ठीक है, सही कह रहे हो तुम। वैसे भी जैसी इशरत की हालत है, मज़ीद यहाँ रहकर उनकी हालत ना बिगड़ जाए। आयशा बेगम ने इशरत से बात की। कॉफ़ी कहने पर जाने के लिए तैयार हुई थी। पलवशा, बेटा चलो। आयशा बेगम ने हया को इशारा किया कि पलवशा को लेकर आए। पलवशा, चलो, घर जा रहे हैं सब, मॉम बुला रही हैं आपको। तुम सब जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। लेकिन मैंने कहा ना तुम सब जाओ, ज़यान ने हया को कहा। तो तुम जाओ हया। ओके भाई। फिर सब रवाना हो गए। यार, एक बात बोलूं, अली ने ज़यान से कहा था। यार, भाभी बात नहीं कर रही तुझसे, कहीं वो इन सब का जिम्मेदार तुझको तो नहीं समझ रही? क्या मतलब? क्या कहने जा रहा है तू? ज़यान ने कहा था। मतलब जो कुछ हुआ, पलवशा को ये तो नहीं लग रहा कि सब तूने किया है, इसीलिए तो बात नहीं कर रही वो। नहीं, वो परेशान है इसलिए चुप है, वो ऐसा नहीं सोचेगी, यकीन है उसे मुझ पर। ज़यान ने अली को कह तो दिया, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर आया था। वैसे जैसा तू चाहता था वो तो गया है ना, फिर भी तेरे चेहरे पर ये परेशानी। यार, क्या हो गया है अली? मेरे पहले ही सर में दर्द है, ऊपर से तू अच्छा ना नहीं करता। अच्छा, मुझे काम है थोड़ा, मैं आता हूँ आधे घंटे तक। चल ठीक है भाई। सब लोग परीक्षा सो चुकी थी तो ऐयान ज़यान से मिलने आया था। हाँ, वो लोग जब सब लोग चले गए हैं। और परीक्षा कैसी है? ठीक है, सो रही है। अच्छा, तुम ऐसा करो, बाहर से कुछ खाने के लिए ले आओ। ओके। पलवशा अब एक ही जगह पर खड़ी हुई थी। पलवशा, ज़यान
اس کے قریب گیا اور اسے پکارا۔ پلوشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ میں نے کیا ہے؟ نہیں، پلوشا نے زیان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ تو بات کیوں نہیں کرنی مجھ سے؟ میں فی الحال کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن کیوں؟ پلیز زیان۔ زیان نے کچھ آگے کوئی بات نہ کی۔ وہ سمجھ سکتا تھا پریشان ہے پلوشا۔ پلوشا پریشا کے پاس گئی۔ پریشا اٹھ چکی تھی۔ کیسی ہو آپو؟ ٹھیک ہوں۔ پریشا اٹھنے لگی تو آپو یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے اب ٹھیک ہوں، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ پر تو ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ میم یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پریشا کو ڈرپ اتارتے دیکھا تو نرس نے جلدی سے جواب دیا تھا، میں ٹھیک ہوں، آپ نکالیں اسے۔ پر میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے۔ اوکے میم۔ آپ اور بابا ٹھیک ہیں، انہیں ہوش نہیں آیا، آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ بہتر کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے بابا۔ تم چلو تو صحیح، دیکھنا ہے مجھے۔ پریشا دروازے پہ ہی کھڑی دیکھ کر رونے لگی۔ پلوشا یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کتنے خوش تھے ہم، سب کچھ کتنا بدل گیا ہے، اور اب یہ سب۔ آپ اب بس کریں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ ادھر آئیں، بیٹھیں۔ پریشا چیئر پہ بیٹھی۔ آپو پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں ایان داخل ہوا۔ ارے تم ادھر کیوں آئی ہو؟ اب کچھ بہتر فیل کر رہی ہوں، ٹھیک ہوں۔ اچھا تم کھانا کھاؤ، پھر میڈیسن بھی لینی ہے تم نے؟ ابھی دل نہیں کر رہا میرا کھانے کا۔ آپو یہ کیا بات ہوئی؟ چپ کر کے کھانا کھائیں، پہلے ہی اتنی ویکنس ہے۔ اٹھو چلو روم میں، شاباش، کھانا کھا کر آرام کرنا ہے تمہیں، ایان نے کہا تو پریشا پھولے پھولے منہ کے ساتھ چل پڑی۔ کھانا کھانے کو کہا تو اتنا ہے تو اتنا منہ کیوں بنا لیا ہے؟ ایان نے کہا تھا۔ اب میں منہ بھی نہیں اپنی مرضی سے بنا سکتی، حد ہے مطلب۔ بالکل نہیں، اب صرف میری مرضی چلے گی نا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن چپ کرو بالکل۔ ایان نے پریشا کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ غلط فہمی تھی میری کہ تم کم بولتی ہو، اب چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ پریشا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ایان نے دل ہی دل میں کہا، شکر، موڈ تو تھوڑا صحیح ہوا۔